ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں کسدل بھٹک جائیں گے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ میرے مدنی دے یارا چوں بلال آیا کمال آیا، سونے جبریل نو پوچھیا اے کون جنت چ ہو رایا، کہ حبشی دے قدماں دا اج وچ جنت دے شور آیا۔ سن کے آواز جنت چوں، اوے سن کے آواز جنت چوں خود آمینہ دا لال آیا۔ عزت کس دی ویکھنا سڑیا کر، نہ ٹھنڈے ہو کے بریا کر، نہ ٹھنڈے ہو کے بریا کر، نہ ویکھی کم شریکاں دے، اوے سکھ ملدے نے نال نصیباں دے۔ محل ویکھ کے چگی ٹاویں نا، محل ویکھ کے کسے دا محل ویکھ کے چگی ٹاویں نا، ایویں اپنا آپ گواویں نا، سر غیراں اگے جھکاویں نا، اوہی وڈنا جو کچھ بھی جانگے، اوہ سکھ ملدے نے نال نصیباں دے۔ کیوں کرنا میری میری تو، کیوں کرنا میری میری تو، آخر بننا قبر دی ٹیری تو، آخر بننا قبر دی ٹیری تو، ان چھڑ دے ہیرا پھیری تو۔ اور سارے مل گئے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے درود پڑھو بلند آواز نال، تاکہ میں اللہ دا قرآن پڑھا بہار پیدا کر دیو۔ میرے اور تساں دے پیر مرشد امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی قلب اطہر تے آن والا اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے او عزت نو تلاش کرنے والے ہو، او عزت نو طلب کرنے والے ہو، او عزت دے متلاشی ہو، یاد رکھو ساریاں عزتاں اللہ تعالیٰ دیاں نے، سب عزتاں دا مالک اللہ ہی ہے۔ اللہ دے کولوں ساریاں عزتاں نے، ساریاں عزتاں اللہ تعالیٰ دے واسطے نے۔ عزت نو لب دیو، عزت نو تلاش کر دیو، عزت اللہ تعالیٰ دے پاس ہے۔ ساریاں عزتاں اللہ دے واسطے نے، ساریاں عزتاں اللہ تعالیٰ دے کول نے، ساریاں عزتاں دا مالک اللہ کلا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جڑی میں آیت پڑھی ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے قل مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔
اللہ ذو الجلال فرماندے نے اے میرے سونیا اپنی نبوت والی زبان کھولو تے موتی رولو ان لوگوں نے اعلان کر دے فرمایا کی اعلان کرنا ہے قل اللہم مالک الملک کہو اپنی زبان تو اللہ سونیا اس طرح مالک تو ہے بادشاہیاں دا مالک تو ہے اللہ ساری بادشاہیاں دا مالک ہے فرمایا تو تل ملک من تشاء اللہ جنوں چاہتا فرمایا اللہ تو بادشاہیاں دے دینا ہے وتنزع الملک ممن تشاء اللہ سونیا جنوں چاہنا ان کو عزت چھین لینا ہے فرمایا جن کو چاہنا ہے بادشاہیاں حکومت چھین لینا ہے وتعز من تشاء جنوں چاہنا عزت دے دینا ہے وتذل من تشاء جنوں چاہنا ہے اللہ تو ذلیل کر دینا ہے بیدک الخیر اللہ تیرے ہاتھ دے اندر ہی بلائیاں نے تیرے ہاتھ دے اندر تیرے کولوں ہی سارے خزانے نے اللہ خیر و برکات دے خزانے تیرے کول نے ہر قسم دی بھلائی اللہ تیرے کول ہے انک علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تو ہر چیز دے قادر ہے کی پتہ چلے میرے محترم بھائیوں اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی جنوں چاہے بادشاہیاں دے اللہ اکبر اللہ جنوں چاہے وزیر بناوے وزیر اعلیٰ بناوے یا انہوں وزیر اعظم بناوے یا صدر پاکستان بناوے فرمایا وتنزع الملک ممن تشاء جن دے کول چاہتا اللہ بادشاہیاں لے لیندا ہے حکومتاں چھین لیندا ہے عمران خان جناب تیرے سامنے ہے وے اگے فرمایا وتعز من تشاء وتذل من تشاء جنوں چاہتا اللہ عزت تے بلندیاں تا کردا ہے جنوں چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی ذلیل رسوا کر دیندا ہے ذلتوں دی مقدر بنا دیندا ہے بیدک الخیر اے سارا اودے ہاتھ دے اندر ہے وے انک علی کل شیء قدیر اللہ تبارک و تعالی ہر شے تے قادر ہے اللہ جو چاہتا ہے جدوں چاہتا ہے جویں چاہتا ہے اوویں کر دکھلاندا ہے اللہ اکبر اللہ ایک اور مقام تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ ذو الجلال مخاطب فرمایا ہے اللہ پاک فرماندے نے ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا إنه هو السميع العليم اللہ پاک نے فرمایا ہے میرے سونیا انہاں دی گل بات سن کے پریشان نہ ہو نہ دل اپنا غمگین نہ کرو دل دے اوپر بوجھ نہ لو ٹینشن نہ لو اے جو گل بات کر دے نے جیویں کر دے نے انہاں دی گل سن کے انہاں دا رویہ ویکھ کر کے تسی پریشان نہیں ہونا ان العزت للہ جمیعا اے ساریاں دی سارے عزت اللہ واسطے نے اللہ پاک اللہ رب العالمین دے لئی ہی ساریاں عزتاں نے هو السمیع العلیم او سننے والا ہے او جاننے والا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا مشرک منافقین مدینے دے منافقین نے حضرت سیدنا اللہ اکبر زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم چھوٹے جے ننے جے والے بچے نے حضرت زید بن ارقم جانے بہنے اور عبداللہ بن ابی منافقین دا سردار رئیس المنافقین انہیں جناب اپنے ساتھیوں نے اکٹھیاں کیتا ہے اور اکٹھیاں کر کے کہنے لگے معاذ اللہ العیاذ باللہ کہ اے جڑے نبی پاک دے صحابہ نے اے ذلیل لوگ نے اسی عزت والے ہاں اسی ہون مدینے جاواں گے مدینے جا کے اسی جناب مدینے اندر پیرا لگا دیاں گے
انہاں نوں مدینے وڑن نہیں دواں گے، مدینے وچوں باہر کڈ دواں گے نبی پاک نوں، نبی پاک دے صحابہ نوں۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت زید دوڑے دوڑے گئے نے حضرت عمر دے کول، اے عمر جی اس طرح عبداللہ بن ابی نے گل بات کیتی ہے۔ حضرت عمر غصے اندر آ گئے، نبی پاک علیہ السلام نے دسیا ہے، آکھیا تینوں کنے آکھیا ہے؟ آکھیا مینوں زید بن ارقم نے دسیا ہے۔ زید بن ارقم بچپن دی عمر دے اندر نبی علیہ السلام نے کول بلایا، پوچھیا، انہیں ساری گل بات سنائی ہے، اور نبی پاک نے عبداللہ بن ابی نو بلایا ہے، آکھیا کہ اے عبداللہ تو اے گل بات کیتی ہے، اینی گل کیتی ہے، آکھیا سونے تانوں کنے دسیا، کنے آکھیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا مینوں زید بن ارقم نے دسیا ہے۔ او منافق ہے تے جھوٹا ہے نا، منافق دا پہلا کام ہے کہ گل کر کے فوراً مکر جاندا ہے، او منافق ہی نہیں بلکہ منافقاں دا سردار ہے، فوراً قسم اٹھا گیا واللہ باللہ تعالی، او سونے نبی مینوں اللہ دی قسم ہے زید معاذ اللہ جھوٹ بولدا ہے، گل تے میں کیتی ہی کوئی نہیں۔ انہیں جدوں قسم اٹھائی ہے نبی پاک علیہ السلام اعتبار کر لیندے نے، حضرت زید بن ارقم نوں ڈانٹن لگ گئے۔ آپ نے فرمایا اے زید تینوں پتہ نہیں ہے ایویں وڈیاں دیاں گلاں نہیں کری دیاں، وڈیاں دے خلاف ایویں گل بات نہیں کری دی۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے حضرت زید رون لگ گئے نے، پریشان ہو گئے نے، اللہ دے رسول نے مینوں ڈانٹیا ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالی سارا منظر ویندے پئے نے۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرمایا، اللہ پاک فرماندے نے یقولون لئن رجعنا إلى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون۔ اللہ پاک نے فرمایا جدوں ویکھیا صحابہ دے دفاع دی واری آئی ہے، اللہ ذوالجلال نے فوراً اپنے نبی دے یار دا دفاع کیتا ہے، فوراً قرآن نازل فرمایا، اے میرے سونیاں اے جناب تہاڈے صحابی نے جڑی گل بات دسی ہے سچ دسی ہے، اے عبداللہ بن ابی نے آکھیا ہے، انہاں دے یاراں نے آکھیا ہے، منافقین نے آکھیا ہے اسی جدوں مدینے جاواں گے انہاں نوں جناب مدینے چ نکال دواں گے، معاذ اللہ اے ذلیل لوگ نے، اسی عزت والے ہاں۔ اللہ پاک فرمایا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، منافقاں دی عزت کوئی نہیں، انہاں بے ایماناں دی عزت کوئی نہیں، عزت ساری اللہ دی ہے، اللہ دے رسول دی ہے، وللمؤمنین مومناں دی عزت ہے، صحابہ دی عزت ہے، اللہ دے رسول دی عزت ہے، اللہ تعالیٰ دی عزت ہے، اے ذلیل لوگ نے، ولکن المنافقین لا یفقہون، لیکن منافقاں نوں سمجھ نہیں آندی، منافق سمجھ نہیں سکدے۔ پہلے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے جدوں صحابی دا دفاع کیتا ہے، دفاع دے اندر قرآن دی ایت اتاری ہے، صحابی دی عزت نو ہور چار چن لگ گئے نے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن ابی نو ذلیل کروایا، کیویں جناب اوندا بیٹا حضرت عبداللہ اے صحابی ہے، مدینے دے باہر آ کے کھڑا ہو گیا، آکھیا کہ تساں نبی پاک دے خلاف گل کیتی ہے، تلوار نکال لیندا، میں تہانوں مدینے نہیں وڑن دواں گا، میں تہانوں مدینے انٹر نہیں ہون دواں گا جب تک کہ تسی نبی پاک کو معافی نہ مانگ لو۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر سارے مدینے نے ویکھیا ہے انہیں نبی پاک نو ذلیل کرنے دی کوشش کی تھی، خود ذلیل ہو گیا ہے، نبی پاک کی عظمت اللہ نے اور بلند کر دیتی ہے، آکھیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، منافقہ نے کوئی عزت نہیں ہے،
بے ایمان دی کوئی عزت نہیں ہے. عزت ہے تے صرف اللہ تعالیٰ دی ہے, اللہ دے رسول دی ہے, ان دے صحابہ دی عزت ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک نے سچ فرمایا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اللہ دے ہاتھ دے اندر ہر قسم دی عزت ہے. اللہ دے ہاتھ دے اندر ہر شے موجود ہے. ہر قدرت اللہ دے پاس ہے. جویں چاہے جدوں چاہے جنوں چاہے عزت دیندا ہے اور جنوں چاہے ذلیل کر دیندا ہے. اللہ اکبر. اللہ کسے نوں اللہ مال دیندا ہے, کسے نوں روزی دیندا ہے, کسے نوں عہدہ تے منصب عطا کر دیندا ہے, کسے نوں اولاد بیٹے بیٹے فوج در فوج اللہ اولاد دیندا ہے, تے کسے نوں اللہ تعالیٰ جناب کوٹھیاں تے بنگلے تے گڈیاں عطا کر دیندا ہے, کسے نوں اللہ تبارک و تعالیٰ روپیہ پیسہ بینک بیلنس عطا کردا ہے. تے کئی جناب کوئی فاقے لیندے پھردے نے, ایک ڈنگری موجود ہے, ایک ڈنگری کوئی نہیں. کئی سارا دن مزدوری کردے نے اور جناب سارا دن کم کاج کردے نے, نوکریاں کردے نے, ملازمت کردے نے اور جناب محنت مزدوری دہاڑیاں کردے نے. اے اللہ تعالیٰ دی مرضیاں نے. جنوں چاہندا ہے پیسہ دیندا ہے, جنوں چاہندا عزت دیندا ہے, جنوں چاہندا اللہ شہرت دیندا ہے, جنوں چاہندا اللہ تعالیٰ فاقے اندر پا دیندا ہے, غربت اندر پا دیندا ہے. تے بحیثیت مسلمان ایک دوسرے تے جناب اندر سڑنا نہیں چاہیے. کسی دی عزت ویکھ کر کے اندروں جناب سانو فیلنگ جڑی جیلس والی ہونی نہیں چاہیے, بغض سے حسد پیدا نہیں ہونا چاہیے, فراخ دلی دا مظاہرہ کرنا چاہیے ہے. کیونکہ ساڈا عقیدہ جنوں اللہ چاہندا اونوں عزت دیندا ہے, جنوں اللہ چاہندا مال دولت اونوں دیندا ہے. تے اللہ والا کہندا ہے عزت کسے دی ویکھ نہ سڑیا کر, عزت کس دی ویکھ نہ سڑیا کر, نہ ٹھنڈے ہو کے بریا کر, نہ ٹھنڈے ہو کے بریا کر, نہ ویکھی کم شریکاں دے, اوے سکھ مل دے نال نصیباں دے, سکھ مل دے نال نصیباں دے. محل ویکھ کے چگی ٹاویں نا, محل ویکھ کے کسے دا محل ویکھ کے چگی ٹاویں نا, ایویں اپنا آپ گواویں نا, سر غیراں اگے جھکاویں نا, اوہی وڈنا جو کچھ بھی جانگے, اوہ سکھ مل دینے نال نصیباں دے. کیوں کرنا میری میری تو, کیوں کرنا میری میری تو, آخر بننا قبر دی ٹیری تو, آخر بننا قبر دی ٹیری تو, ان چھڑ دے ہیرا پھیری تو, آجا بہ جا وچ مسیتاں دے, اوے سکھ مل دے نال نصیباں دے. ذرا بلند والا جواب دو, عزت اور ذلت دا مالک کون ہے؟ عزت اور ذلت دا مالک کون ہے؟ ساری کائنات دا نظام چلانے والا کون ہے؟ ساری کائنات نو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ دی قسمیں اللہ ہے. اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اور یہ بات یاد رکھیو کہ عزت ملتی ہے تے اللہ دے قرآن نال ملتی ہے. عزت ملتی ہے
تے اللہ دے نال جڑن دی وجہ تو ملدی ہے. عزت ملدی ہے تے رب دے دین دی وجہ تو ملدی ہے. عزت ملدی ہے تے اللہ تعالیٰ عزت دیندا ہے تے انہوں راضی کرنے دی وجہ تو دیندا ہے. صحیح مسلم نے اندر حدیث ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد تھوڑا نا ذوق میرے خیال تھوڑا ہے درود و سلام تو پڑھ دے نہیں یار. نبی پاک دا نام کنا میٹھا ہے, سارا نبی کنا پیارا ہے تے او دا نام سن کے تسی تڑپ دے نہیں. چلو سبحان اللہ اپنی مرضی نال کہو نہ کہو جمعہ ہے, لیکن درود و سلام دی چھل دے آنے چاہیے. سارے نبی دا نام کنا پیارا ہے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کہنا وا نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا, ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا. نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا, ساری محفل میں جلوے لبک جائیں گے. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں کسدن بھٹک جائیں گے. اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان حرم یوں مجھے نہ سنا, بات بڑھ جائے گی دل مچل جائے گا. میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں کسدن بھٹک جائیں گے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. فرمایا کائنات دے لوگوں بے شک اللہ تبارک و تعالی کئی لوگوں کئی قوموں کئی بندیاں اس کتاب دے ذریعے قرآن پاک دے ذریعے عزت دیندا ہے اور کئی لوگوں اس قرآن دی وجہ تو اللہ تعالیٰ ذلیل کردا ہے. پتہ کیویں؟ قرآن نو پسے پشت ڈالنے دی وجہ تو, قرآن نو کنڈ کرنے دی وجہ تو, قرآن تو دور جانے دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی لوگوں ذلیل کر دیندا ہے. اور قرآن سینے لان دی وجہ تو, قرآن پڑھنے دی وجہ تو, قرآن نال دل لگانے دی وجہ تو اللہ تعالیٰ بندیاں نو عزت عطا کردا ہے, رفت عطا کردا ہے, بلندیاں عطا کردا ہے, درجے عطا کردا ہے. کیویں درجے ملدے نے جامع ترمذی اندر لکھیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک دیوانہ ہے جدوں غزوہ احد ہوئی ہے. غزوہ احد دے اندر نبی پاک علیہ السلام شہداء و صحابہ نے دفنایا ہے. ایک نبی پاک دا یار ہے, ایک نبی پاک دا دیوانہ پروانہ دا صحابی ہے. او جناب جدوں اللہ دے پیارا ہو گیا ہے, اللہ دے رسول نے اوندا جنازہ پڑھایا ہے. جنازہ کدوں پڑھایا؟ سب تو بعد جنازہ ہے مغرب تو پہلے نبی پاک جناب سامنے میت پئی ہے صحابی دی. اللہ دے رسول نے اتنا لمبا جنازہ پڑھایا ہے. جنازے اندر میرے پیغمبر نے لمبیاں دعاواں کیتیاں اوندے درجات دی بلندی واسطے, اوندے بخشش اور رحمت دے واسطے. اللہ تعالیٰ نے کولوں اتنیاں دعاواں منگیاں نے, سارے صحابہ رشک کرن لگ گئے نے. اوے اللہ دے بندیا اج کاش تیری جگہ میں ایتھے لیٹیا ہوندا, اینی دعاواں نبی پاک دی مینوں مل گئیاں ہوندیاں. نبی پاک نے اتنیاں دعاواں کیتیاں, اتنی
اپنی دعاواں کیتیاں ادھر سورج غروب ہون لگیا ہے اللہ دے رسول نے جنازہ بنایا پھر آپ مسجد آئے نماز پڑھائیے پھر ان کی قبر بن گئی ہے نماز بعد نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ دے اندر لالٹین پکڑی ہے روشنی پکڑی ہے دیا پکڑیا ہے پھر آپ گئے ان دے قبرستان دے ول گئے نے بقی قبرستان دے اندر جدوں پہنچے نے پھر آپ ان دی قبر دے اندر خود اتر گئے نے لاہ دے اندر اتر گئے نے ان دی میت نو آپ نے اپنے ہاتھاں سے اٹھایا ہے اور ہاتھاں سے اٹھا کر کے اللہ دے رسول نے انہوں لاہ دے اندر خود اتاریا ہے جدوں جناب انہوں قبر اندر پایا ہے اور آپ علیہ السلام نالے دفن کرنے پے نے اور دفن کر کے آپ نے خود مٹی ڈالی ہے ان دی قبر بن گئی ہے پھر مغرب دی نماز بعد قبر دے کھڑے ہو کے ہن میرے پیغمبر نے پھر دعاواں شروع کر دتیاں نے آپ دعاواں منگدے پے نے لمبیاں لمبیاں دعاواں کردے پے نے بے شمار دعاواں منگیاں ان دعاواں دے اندر ایک دعا بڑی پیاری منگی ہے پتہ کی آکھیا ہے رحمک اللہ لأواہن طلّاعًا للقرآن فرمایا کہ او بے لیا میں اللہ کو دعا کرنا اللہ تیرے تے رحمت کرے اللہ تیرے تے رحم کرے اس واسطے ایک تے تو بہت زیادہ نرم دل سے نا کہ دوجا تو اللہ دے قرآن دی تلاوت زیادہ کردا سے قرآن زیادہ پڑھدا سے قرآن نال پیار کردا سے قرآن دی تلاوت بڑی کردا سے اس واسطے میں دعا کردا پیا واں اللہ سونیا اے میرا یار مہمان بن کے تیرے کول آ رہا ہے ایک قرآن نال پیار کردا آ رہا ہے قرآن سینے لگاندا آ رہا ہے اللہ میں تیرا نبی دعا کردا ہاں ان دے لئی اپنی بخشش اور رحمت دے سارے دروازے کھول دے قرآن دی وجہ تو عزت مل گئی صرف قرآن نال جڑن دی وجہ تو انیاں لمبیاں لمبیاں دعاواں نصیب ہوئیاں یہ اپنے اپنے نصیبے دی بات ہے اپنی اپنی قسمت دی بات ہے لیکن سونیا عزت ادو ملے گی جدو قرآن نال جڑے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت عثمان دن نامی مقام دے ملاقات ہو گئی سیدنا حضرت عبداللہ حضرت نافع بن عبد الحارث دے نال تے آکھیا اے نافع تم مکہ چھوڑ کے آ گیا ہے اپنے پیچھے کہ مقام گورنر کنو بنایا ہے امیر کنو بنایا ہے امام کنو بنایا ہے آکھیا جی میں تے آ گیا بلکہ میں اپنے پیچھے امام جنو بنایا ہے ان دا نام عبد الرحمن ابن ابزہ ہے آکھیا عبد الرحمن ابن ابزہ کون ہے فرمایا کہ اے امیر المومنین عبد الرحمن ابن ابزہ او سارے غلاماں وچ ایک غلام ہے ادنا جا غلام ہے غلاماں دا بیٹا ہے حضرت عمر غصے ہو گئے اے نافع تو مکہ سارا اون دے حوالے کر آیا ہے مکے دی گورنری تے مکے دی امامت اونوں دے آیا ہے جڑا غلاماں دا پتر ہے جڑا غلاماں دا بیٹا ہے غلام دے حوالے سارا مکہ کر کے آ گیا ہے تے انہیں پتہ کی آکھیا ہے انہو قاری کتاب اللہ عز و جل وانہو عالم بالفرائض اے امیر المومنین جدوں میں آن لگیا میں سارا مکہ ویکھیا تے اہل مکہ نو ویکھیا اون دے نالوں زیادہ قرآن دا قاری تے وراثت دا عالم مینوں ہور کوئی ملیا ہی کوئی نہیں اتنا پڑھیا لکھیا بندہ قرآن دا قاری سب تو بڑا ہے کہ وراثت دا علم جاننے والا عبور حاصل کرنے والا بہت بڑا عالم ہے اس واسطے میں امام بنا کے آیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمان لیں گے اما ان نبیکم قد قال ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین آپ فرمایا سچ فرمایا ساڈے نبی نے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قرآن دے ذریعے بعض نچلے لوگوں کو بلندیاں عطا کردا ہے، اور ایسے قرآن دے عمل نہ کرنے دی وجہ تو بعض بلند لوگوں کو اللہ ذلیل کر دیندا ہے، اللہ رسوا کر دیندا۔ سونا عزت ملن گیا، قرآن دے نال ملن گیا۔ پھر میں محبت دی بولی بولا، میں کہنا وا بلند سب نالوں قرآن والے، بلند سب نالوں قرآن والے، قرآن والے اونچی شان والے، قرآن والے اونچی شان والے، قرآن والے اونچی شان والے۔ ادھر میرے ول ویکھنا، اوے قاریاں تے عالماں دا جوڑ کوئی نہیں، حافظاں تے قاریاں تے عالماں دا جوڑ کوئی نہیں، کیونکہ نبیاں دے وارث جو ہور کوئی نہیں، کیونکہ نبیاں دے وارث جو ہور کوئی نہیں۔ ساری دنیا نو علم سکھان والے، ساری دنیا نو علم سکھان والے، قرآن والے اونچی شان والے۔ شاہین کن رب نے عطائے مقام، شاہین کن رب نے عطائے مقام، دنیا تے رحمت علماء کرام، دنیا تے رحمت علماء کرام، کہ اللہ نال لوکاں نو ملان والے، اللہ نال لوکاں نو ملان والے، قرآن والے اونچی شان والے۔ جیڑا بندہ جنہ قرآن نو اپنائے گا، قرآن نال جڑے گا، تے اللہ تعالیٰ انہی ہی عزت عطا فرماندے نے، اور جنہوں اللہ ذلیل کر دے وے انہوں کوئی عزت نہیں بخش سکتا۔ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے قرآن آیا، اللہ ذو الجلال فرماندے نے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ فرمایا کہ جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ رسوا کر دے وے، جنہوں اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے وے، انہوں کوئی عزت نہیں بخش سکتا، انہوں کوئی عزت نہیں دے سکتا، انہوں کوئی مقام و مرتبہ نہیں دے سکتا۔ کس نو؟ جنہوں اللہ ذلیل کر دے وے، جنہوں اللہ تعالیٰ رسوا کر دے وے۔ اور کئی بد نصیب ایسے نے جنہوں اللہ تعالیٰ دنیا تے بھی ذلیل کردا ہے تے قیامت میں بھی ذلیل کرے گا، تے کئی خوش نصیب ایسے نے جنہوں اللہ تعالیٰ دنیا تے بھی عزت عطا کردا ہے، کل میدان محشر دے اندر ساری خلقت دے سامنے، ساری انسانیت دے سامنے اللہ تعالیٰ اس بندے نو عزت نال مالا مال فرما دین گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ جناب کالائے، گھنگر آلے بحال نے، موٹے موٹے ہونٹ نے، اور کالا سیاہ رنگ ہے، حیثیت اندر غلام نے، آپ بھی غلام، ماں باپ بھی غلام نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ مکے دے چودھری جڑے نے، عتبہ تے شیبہ تے ولید تے ابو جہل تے ابو لہب جڑے نے، اپنے آپ نو غرور کر دے، تکبر کر دے نے، اور چودھری کہلواندے، سردار کہلواندے نے، انہوں غلام سمجھ دے ہوئے، ماڑا سمجھ دے ہوئے مار دے پہنے کہ کلمہ چھڑ دے، کلمہ چھڑ دے۔ حضرت بلال جب ہوش آندی ہے، پھر اپنی جناب اپنے جسم دی ساری انرجی، ساری قوت جمع کر دینے، اور اکٹھے کر کے جناب ہمت کر کے بول دینے اللہ احد، اللہ احد،
اوے اللہ کلائے لات منات عزا حبل مشکل کشا نہیں نے ساڑھے 360 بت مشکل کشا نہیں نے اللہ ہی بادشاہ اللہ ہی شہنشاہ ہے اللہ ہی حاجت روا اللہ مشکل کشا ہے اللہ ہی نفع نقصان مالک ہے نفع نقصان مالک اللہ زندگی ہم موت مالک اللہ عزت اور ذلت مالک اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ تعالیٰ کھلا ہے پھر مار دینے پھر جناب ذلیل کر دینے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقامت کی وجہ تو توحید کے اوپر ڈٹ جان کی وجہ تو اللہ نے اتنی شانہ بخشیاں اتنیاں عزتاں بخشیاں نے اتنیاں شانہ بخشیاں عطا فرمائیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مکے دے اندر نے اللہ ذوالجلال نے معراج کروایا ہے آپ اللہ پاک نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير برکت ہے پاک ہے وہ جس ذات نے اپنے بندے نے رات معراج کروائی باہر والے قصہ ہوا ذرا اور موضوع ہو رہنا جڑی گل میں دسنا چاہنا وا نبی پاک معراج تے گئے نے اللہ تعالی نے ساریاں نعمتاں عطا فرمائیاں تحفے عطا فرمائے نے اور ملاقاتاں کروائیاں انبیاء دے نال ہن فرمایا میرے سونے نبیا ذرا قریب آ جا اور قریب آ جا سدرۃ المنتہا دی بلندیاں نے پہنچے نے اللہ نے فرمایا کہ سونیا جا کے جنت سیر کر لا جنت اندر لے جا جبرائیل میرے پیغمبر نو حضرت جبرائیل لے کے آندے پے نے جنت دروازہ کھولیا گیا ہے اللہ دے رسول قدم رکھن لگے نے تے ویکھیا حال میں آیا ہی کوئی نہیں تے پہلے بندہ چلدا پھردا ہے اندر بندے دے چلنے دی آواز آ رہی ہے آکھیا من ہاؤلائے یا جبریل اے جبرائیلا اے کون ہے جڑا میرے تو پہلے چلدا پیا ہے اللہ تعالیٰ دا وعدہ میرے نال سب تو پہلے جنت تسی جاؤ گے حالے میں بڑھیا ہی کوئی نہیں او جناب آواز آندی پئی ہے آکھیا سونیا اللہ دا وعدہ حق ہے سچ ہے انک لا تخلف المیعاد اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر دے پر میں تہاڈے تو پہلے جنت کوئی نہیں جا سکدا ہاں یہ تواڈا غلام بلال ہے اللہ تعالیٰ نو او دی اداواں او دی توحید او دی صداواں او دی استقامت اتنی پسند آئی ہے اللہ پاک نو او اتنا پیارا لگدا ہے اللہ نے انہوں شان عطا فرمایا ہے او مکے دی گلیاں دے اندر چلدا پھردا ہے او دے قدماں دی آہٹ دی آواز اللہ جنت دے اندر ہوراں نو سناندے پئے نے عزت مل گئی حضرت بلال نو سارا مکہ تھلے لے گیا ابو جہل تھلے رہ گیا ابو لہب سارے سردار تھلے پھردے نے حضرت بلال دی جتیاں دی آواز اللہ جنت میں پہنچانے پئے نے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ کہ میں اپنے بانجے دی فرمائش پوری کر دے جناب کون نبی پاک دا دیوانہ میں کہنا مدنی دے یاراں چوں بلال آیا کمال آیا میرے مدنی دے یاراں چوں بلال آیا کمال آیا سونے جبریل نو پوچھیا اے کون جنت چ ہو رایا کہ حبشی دے قدماں دا اج وچ جنت دے شور آیا سن کے آواز جنت چوں اوے سن کے آواز جنت چوں خود آمینہ دا لال آیا اللہ
اکبر اللہ میں قربان جاوا جدوں میرے پیغمبر مکے نو فتح کیتا ہے ادوں مکے دی جناب حرم دے اندر ویکھیا 2000 بندہ قیدی بن کے کھڑا ہے قریش دے سردار بھی کھڑے نے اور سردار ابو سفیان بھی کھڑے نے انہاں بندیاں نے کلمہ پڑھ لیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قم یا بلال اے بلال کھڑا ہو اذان دینا اور میں سونے اذان کتے دیوا روایت جڑی یعنی مرسل روایت ہے کہ ایک روایت اندر نبی پاک نے کعبے دی چھاتے چڑھایا ہے ایک روایت اندر کعبے دی دہلیز اندر کھڑا کیتا ہے بہرحال نبی پاک نے بلند مقام دے اونچے مقام دے حضرت بلال کھڑا کیتا بلال اذان دے اس ویلے ویکھیا چشمے فلک نے ویکھیا ہے اہل مکہ نے ویکھیا ہے سرداران مکہ جڑے ہون مسلمان ہوئے نے انہاں نے ویکھیا ہے سارا مکہ تھلے کھڑا ہے بلال سب تو اونچا کھڑا ہے اے دین دے نال جڑنے دی وجہ تو اور استقامت دی وجہ تو اللہ نے عزت عطا فرمائی لو آخری ایس نام دی گل ختم کراں اللہ ذو جلال نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم ان اللہ علیم خبیر اے لوگوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے مردوں عورت دے وچوں مرد عورت دے وچوں اللہ نے تانوں پیدا فرمایا ہے اور جڑے قبیلے تے خاندان برادریاں تے کنبے بنائے نے یہ اللہ پاک نے ایک دوجے دے تعارف نہیں بنائے نے پہچان نہیں بنائے نے مگر فرمایا کہ اللہ دے ہاں عزت والا اوہی ہے کوئی کالا ہوئے گورا ہوئے امیر ہوئے غریب ہوئے چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے غلام ہوئے آزاد ہوئے عربی ہوئے اجمی ہوئے کوئی بھی ہوئے کسے نسل دا کسے ذات دا کسے برادری دا ہوئے اللہ دے ہاں عزت والا اوہی ہے جڑا تقوی والا زیادہ ہے جدے دل اندر اللہ دا ڈر زیادہ ہے پرہیزگاری زیادہ ہے جڑا تقوی زیادہ ہے اللہ دے ہاں دی عزت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا دے باخبر ہے میرے محترم بھائی عزت ملدی ہے قرآن نال ملدی ہے عزت ملدی ہے دین نال ملدی ہے تے جننے جننے اسی جڑتے جاواں گے اللہ انہی عزت عطا فرماندا جاوے گا اللہ دی دعا ہے سنا اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین